خوش آمدید. وقفے کے دوران کالر تھی میرے ساتھ فرحانہ صاحبہ حیدرآباد سے، کھانسی کے حوالے سے آپ نے کہا، لیکن آپ نے جو باتیں بتائی ہیں مجھے کہ آپ چاول بھی کھاتے ہیں، آپ اور بھی سارے بد پرہیزیاں بھی کرتے ہیں، تو کوشش کیجئے ان کو آپ چھوڑ دیجئے. ٹھنڈی چیزیں بالکل آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. خاص طور کے اوپر بلغمی کھانسی میں لیسدار اشیاء کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے دہی ہے یا کیلا ہے یا اور اس ٹائپ کی چیزیں، ان سے پرہیز کریں. کولڈ ڈرنکس بالکل نہ پئیں. نسخہ نوٹ کر لیجئے: گل بنفشہ 5 گرام، برگ گوزبان 5 گرام، ملٹھی 10 گرام، سپستان 5 گرام، تخم ختمی 5 گرام، اناب 5 عدد. تمام اشیاء کو 250 ml پانی میں ملی لیٹر میں آپ نے بھگو دینا. 1 گھنٹے کے بعد آپ اسے پکا لیں. جب پانی آدھا رہ جائے تو آپ چھان کے رکھ لیجئے گا. اس میں آپ نے حب الحب شہد شامل کرنا ہے 2 ٹیبل سپون، اور دن میں آپ 3 ٹیبل سپون صبح، دوپہر اور رات کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی. بلغم کی بہت زیادتی، اگر بلغم بہت گاڑھا ہے اور وہ نکل نہیں رہا اور آپ کے لیے سانس، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی سانس پھول رہی ہے اور سانس مشکل سے آ رہی ہے سانس، تو اس میں آپ پھر اس طرح کریں گے کہ ادرک لے لیجئے گا. دیسی ادرک ہونا چاہیے، اس کا رس نکالیں. 1 ٹیبل سپون ادرک کا رس اور 3 ٹیبل سپون حب الحب شہد کے آپ نے شامل کر کے رکھ لینے ہیں، اور اس کو بھی آپ نے وقفے سے چاٹتے رہیے گا. اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی بلغمی کھانسی کا جو ہے وہ مکمل طور پہ آپ کو اسے نجات مل جائے گی. جی ناظرین، ہم دعا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دعا کا ایک واقعہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے سیر و سیاحت بہت کی، وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ گیا کسی دوسرے شہر، تو مجھے رات ہو گئی. وہاں پہ نماز مغرب کے بعد پھر کہتے ہیں میں نے نماز عشاء ادا کی اور مسجد میں لیٹنے کی تیاری شروع کر دی. تو جو مسجد کا خدمت گار تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ اجازت نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ رات مسجد میں بسر کر سکیں، لہٰذا آپ اپنا بستر اٹھائیے اور کہیں اور تشریف لے جائیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان، میں نے کہا اجنبی شہر ہے، یہاں پہ مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو میں باہر کہتے ہیں میں نے اپنا سامان اٹھایا اور مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا، تو وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا. اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے تو کہنے لگا کہ کیا آپ مسافر ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں. میں نے کہا میں مسافر ہوں. انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ آج مہمان نوازی کا موقع مجھے دیجیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے تمام کام کاج ایک معمول کے مطابق کر رہا ہے، لیکن اس کی زبان جو ہے اس کے اوپر استغفار جو ہے وہ کر رہا ہے، یعنی استغفار سے اس کی زبان تر ہے اور اپنے سارے کام بھی کر رہا ہے. کہنے لگے جب وہ میرے پاس کھانا لے کے آیا بیٹھے تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں کوئی ایسی خواہش آپ کی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ اس شخص نے کہا جی میں بہت ہی ایک غریب اور مفلس آدمی تھا، میرا کام روٹیاں پکانا تھا اور میرے دن بہت تنگی میں گزر رہے تھے، پریشانی میں. تو کسی بزرگ نے مجھے یہ بتایا کہ تم کثرت سے استغفار کیا کرو. تو کہنے لگا کہ جب میں نے اس کو شروع کیا، اس وظیفے کو، اور کثرت سے میں نے استغفار کی، تو آج الحمدللہ دنیا کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو میری پوری نہ ہوئی ہو، اور ساتھ میں کوئی ایسی نعمت نہیں جو مجھے نہ ملی ہو. بس ایک آخری خواہش رہ گئی اب میری، کہ وہ یہ کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ دیکھ لوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یار یہ تمہاری خواہش بھی آج اللہ نے پوری کر دی ہے. اس دعا، کیونکہ یہ استغفار بھی ایک بہت بڑی دعا ہے، اس دعا کے توفیل، اس دعا کی برکت سے کہ وہ شیخ سعدی میں ہی تیرے سامنے موجود بیٹھا ہوا ہوں. تو ناظرین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ ایک واقعہ، ایک سچا واقعہ ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو کتاب ہے ان کے اس میں خود رقم تراز ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے یہ. ایک کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. مسز ریاض نام ہے میرا. جی مسز ریاض صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے نا فائبرائڈ ہے یوٹرس میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مجھے ہیپاٹائٹس سی کے انجیکشن بھی لگ چکے ہیں تقریباً 9 سال پہلے. ٹھیک ہے. اور
مجھے نا جب پیریڈز ہوتے ہیں تو بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کتنے دن تک بلیڈنگ رہتی ہے آپ کو؟ جی کتنے دن تک بلیڈنگ رہتی ہے پورا؟ بلیڈنگ تقریباً 15-20 دن تک رہتی ہے. شدید قسم کی کلوٹیڈ بلڈ بھی ہوتا ہے. کچھ اور وقفہ میرے آتا ہے؟ نا دائیں طرف کے بازو سے ہو جاتا ہے, ہاتھ پیر ہوتے ہیں میرے, سن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی سن ہو جاتے ہیں, اور جہاں پر ہاتھ رکھا ہو وہیں رہ جاتا ہے, جیسے اٹھایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. اس کے علاوہ مجھے میرے بیٹے کی ایک پرابلم بھی بتانا ہے. اس کی عمر تقریباً 14 سال ہے. جی. اور اسے نا اس کی کمر کا پانی نکالنا تھا بچپن میں, ہلکے سے جھٹکے لگے تھے, اور اس کو شدید قبض رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور کئی دن تک جب تک اس کو کیمو کرانا پڑتا ہے. اس طرح دوائی کے بغیر پوٹی نہیں آتی. چلیے ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا بہت شکریہ مسز ریاض, آپ میرے ساتھ رہیے گا. اس کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں, پیر بھی نا اس کے کانپتے ہیں, بیٹھا نہیں جاتا, اور پوٹی کے لیے وہ جاتا نہیں ہے, بیٹھتا نہیں ہے, کہتا بیٹھا نہیں جا رہا. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی آپ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ذیشان بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی ذیشان صاحب, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں نے آپ کا اجوا بلیسنگ آرڈر کیا تھا. بنیادی طور پہ مجھے تھوڑا سا کف کا اور اس طرح کے چیزوں کا ایشو تھا, تو میں یوز کر رہا ہوں گزشتہ 1-1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. جی جی. تو آئی فیل کہ وہ اس سے مجھے کافی فائدہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ گھر میں بچے بھی ہیں, وائف بھی ہیں, تو ان کو کس صورت میں دیا جا سکتا ہے اجوا بلیسنگ, اور کن یعنی کہ جیسے کمزوری کے لیے اگر میرا بچہ کمزور ہے کیا میں دے سکتا ہوں؟ جی جی. کائنڈلی اگر مجھے آپ گائیڈ کر دیں, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں اس وقت, اور میں پھر آپ کا جواب سن لوں گا. جی بہت شکریہ ذیشان صاحب, آپ کی کال کا, میرے ساتھ رہیے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. وقفے پر جانے سے پہلے کالر تھی ہمارے ساتھ مسز ریاض صاحبہ راولپنڈی سے. آپ نے اپنے فائبرائڈ کے حوالے سے کال کی تھی. نسخہ نوٹ کیجئے. بہت زیادہ جب بلیڈنگ ہو رہی ہو تو پھر آپ نے اس نسخے کو استعمال کرنا روکنے کے لیے. آپ نے جو بتایا کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو رہے ہیں, اور جہاں آپ ہاتھ رکھتی ہیں وہیں پہ سن رہے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے. خون کی شدید کمی کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں. یہ سارے سمٹم خون کی کمی کے ہیں. تو گیرو 50 گرام اور انجبار 50 گرام دونوں کو باریک پیس کے آپ کسی بوٹل میں رکھ لیں محفوظ کر کے. بلیڈنگ جب بہت زیادہ ہو اور تیز ہو رہی ہو تو آپ اس کو آدھا چمچ صبح شام ٹھنڈے دودھ کے ساتھ یا عام سادہ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. اس سے آپ کی بلیڈنگ کنٹرول میں آ جائے گی. فائبرائڈ کے لیے آپ نسخہ نوٹ کیجئے. اس کو آپ نے کم از کم 6 ماہ تک استعمال کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. ملٹھی کا پاؤڈر آپ باریک پیس لیں. 1 سے 2 چٹکی صبح ناشتے سے پہلے اور شام 5 بجے لے لیا کریں. اور روغن زیتون 1 ٹی سپون صبح اور 1 شام کو آپ لے لیا کریں. اس سے انشاءاللہ لنچا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بچے کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیں, چونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان کی آنتیں بھی کمزور بھی ہوتی ہیں اور حساس بھی ہوتے ہیں بچے. بادام کا تیل 60 ml, زیتون کا تیل 60 ml, ان دونوں کو آپ نے, اور کسٹرائل 60 ml, تینوں کو آپ مکس کر کے رکھ لیجئے. 1 کپ نیم گرم دودھ میں آپ 2 ٹیبل سپون ہیبل آف شہد کے شامل کریں, اور رات کو 2 ٹی سپون یہ شامل کر کے, 1 ٹی سپون شامل کر کے بچے کو روزانہ سوتے وقت دے دیا کریں. صبح ناشتے میں بچے کو اگر آپ پراٹھا استعمال کروا رہے ہیں بالکل بند کر دیجئے. تلی ہوئی چیزیں جتنی بھی ہے, جنک فوڈ بالکل بند کر دیں, کیونکہ ان سے بھی قبض ہوتی ہے. تازہ پھل, تازہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کروائیں, دلیے کا استعمال زیادہ کروائیں, اور دودھ کا استعمال کروائیں. تو اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بچے کی قبض ختم ہو جائے گی. ریشہ دار چیزیں زیادہ ہونی چاہیے, جن میں فائبر زیادہ ہوتا ہے, وہ آپ دیجئے. اور پانی کا استعمال کروائیں, انشاءاللہ بچے کی قبض ٹھیک ہو جائے گی. جی ناظرین, دوسرے کہ آپ نے بچے کی بات کی کہ اس کی کمر سے انہوں نے پانی نکالا تھا اور بچہ جو ہے وہ کمزور بھی ہے.
اس کے لیے آپ اجوا کھجور بلیسنگ استعمال کرائیں بچے کو. چائے والے چمچ کا تیسرا حصہ صبح ناشتے سے پہلے 1 کپ دودھ کے ساتھ دے دیں اور شام 5 بجے بھی 1 کپ دودھ کے ساتھ دے دیا کریں. انشاءاللہ اس سے بھی بچے کی جو کمزوری ہے عام جسمانی وہ ٹھیک ہو جائے گی. کالر تھے ہمارے ساتھ ذیشان صاحب حیدرآباد سے. اجوا کھجور بلیسنگ کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ اجوا کھجور کو ہم کہاں کب اور کس وقت استعمال کروا سکتے ہیں. میں اکثر اپنے پروگرام میں آپ سب کو بتاتا رہتا ہوں کہ اجوا کھجور بلیسنگ ایک نیچرل فوڈ سپلیمنٹ ہے, ایک قدرتی ایک فوڈ سپلیمنٹ ہے. اس میں وہ تمام ضروری اجزاء موجود ہیں جو ایک عام آدمی کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اجوا کھجور بلیسنگ ایک چھوٹے بچے سے لے کر, یعنی اگر آپ بچہ نو مولود بچہ آپ اس کو گٹی بھی دینا چاہیں تو آپ اجوا کھجور بلیسنگ کی گٹی بھی اس کو دے سکتے ہیں. یہ اتنی نفیس اور بے ضرر سا فوڈ سپلیمنٹ ہے. دوسری بات یہ, تمام اعصابی امراض جس میں فالج, لکوہ, راشا, جسمانی کمزوری سارے آ جاتے ہیں, کمر کا درد, جوڑوں کا درد کے لیے بھی فائدہ کرتی ہے. نفسیاتی امراض پہ بھی اجوا کھجور کو ہم استعمال کرواتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. بچوں کی صحت, ایسے بچے جن کی صحت کمزور ہوتی ہے عام جسمانی طور پہ, خون کی کمی ہوتی ہے, بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی, ایسے میں آپ اجوا کھجور بلیسنگ کو دودھ میں شامل کر کے اس کا شیک تیار کر کے بھی آپ بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں. اس سے بھی بچوں کی عام صحت جو ہے بہت اچھی ہوگی. ذہنی طور پہ جو بچے کمزور ہوتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, آپ ان کو بچوں کو دیں. ڈپریشن کے مریض جو ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اجوا کھجور بلیسنگ کا میں یہ کہوں کہ اجوا کھجور بلیسنگ ایک ایسا فوڈ سپلیمنٹ ہے کہ آپ سب کے گھروں میں اس کا ہونا ضروری ہے. اور جب آپ کے گھر میں یہ موجود ہوگا تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت سے امراض سے آپ محفوظ رہیں گے. آپ کو کلینک کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے جب آپ کے گھر میں اجوا کھجور بلیسنگ موجود ہوگی. اسی طرح آج کل اگر دیکھا جائے تو موسم چونکہ سردی, کراچی میں خاص طور پہ کبھی دن میں گرمی, رات میں سردی, موسم اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, لیکن پاکستان کے باقی شہروں میں سردی اپنے عروج پہ ہے. اس موسم میں بہت سے امراض پھوٹتے ہیں جن میں خاص طور پہ گلے کے امراض, سینے کے امراض بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, ٹھنڈ لگ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ بچوں کو خاص طور پہ اینٹی بائیوٹک استعمال کروانے کے آپ شہد کا استعمال کریں, کیونکہ میرے پاس بہت سے بچے پیشنٹ بھی آتے ہیں, کالز بھی آتی ہیں بہت بچوں کے حوالے سے بھی اور کمزور افراد کے حوالے سے. تو اجوا کھجور بلیسنگ اور ہیبالیف شہد آپ اپنے گھر میں رکھیں, ان کو استعمال کروائیے. تو آپ کو آج کل کے موسمی جتنے بھی امراض ہیں جن میں گلے کی خراش, گلے کا خراب ہونا, ٹانسلز کا خراب ہو جانا, سینے کی انفیکشن, بلغم کی زیادتی, سانس کی تنگی, تو اس میں آپ ہیبالیف شہد کو گرم پانی میں شامل کر کے آپ لے سکتے ہیں. اس سے آپ کے سانس کی نالیاں کھل جائیں گی. اگر کسی مریض کو دورہ شدید دمے کا اٹیک ہوا ہے اور آپ کے پاس کوئی میڈیسن نہیں, تو آپ کے پاس جب گھر میں شہد موجود ہوگا تو آپ اس کو گرم پانی میں شامل کر کے وقفے وقفے سے دیتے رہیں گے. تو آپ دیکھیے کہ مریض کا دورہ بغیر کسی دوا کے ٹھیک ہو جائے, کیونکہ شہد جو ہے وہ اس کے اندر بہت سی ایسی پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کو بیکٹیریل انفیکشن سے بچاتے ہیں, وائرل انفیکشن سے بھی بچاتی ہیں. تو شہد کا استعمال بھی آپ ساتھ میں آپ خود بھی کیجیے اور بچوں کو بھی کروائیے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد ادریس بات کر رہا ہوں ڈبل پنڈی سے. محمد ادریس. جی محمد ادریس صاحب, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میری ہائٹ نہیں بڑھ رہی. آپ اپنی عمر بتائیے مجھے. میری عمر ہے 17 سال. 17 سال, ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں آپ ہی کی ہائٹ کم ہے یا باقی بھی کسی کی بہن بھائی کی ہے؟ نہیں, میرے بھائی کی میرے سے بڑی ہائٹ ہے, وہ میرے سے چھوٹا ہے, اور میری بہن کی بھی میرے جتنی ہے, وہ سب سے چھوٹی ہے. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادریس آپ کی کال کا, آپ میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں انیلا بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی انیلا, آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری سسٹر ہے, ان کے جو بال ہے وہ سفید ہو گئے, ان کی ایج جو ہے نا وہ 19 سال ہے. تو آپ مجھے کوئی ایسا آئل بتائیں جن سے ان کے وہ بال جو ہے نا گرنا بھی بند ہو جائے, وہ بلیک ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے آپ کی سسٹر کو نزلہ زکام تو نہیں رہتا؟ نہیں, سال میں 1-2 بار. سال میں 1-2 بار ہوتا ہے. آپ کی سسٹر کے ہی بال سفید ہیں یا فیملی میں باقی بھی کسی کے ہیں؟ نہیں, صرف میرے سسٹر کی ہے. باقی آپ جتنے بھی نوجوان بچے بچی ہیں کسی کے بال سفید نہیں ابھی ہوئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نیلا آپ کی کال کا, آپ میرے ساتھ رہیے گا. کالر تھے ہمارے ساتھ ادریس صاحب. نسخہ نوٹ کر لیجئے, تباشیر کبود 50 گرام اور مصری 100 گرام باریک پیس کے,
آپ اس کو استعمال کریں صبح شام. اجوا کھجور بلیسنگ آدھا چمچ چائے والا صبح ناشتے سے پہلے اور آدھا شام 5 بجے لیجئے گا. ساتھ میں اپنی نیند کا خیال رکھیں, ایکسرسائز ضرور کیا کریں, تو اس سے انشاءاللہ آپ کا قد جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے گا, چونکہ ابھی آپ کی عمر ہے ایسی کہ آپ کا قد بڑھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ. تھوڑا سا ہینگ بھی ہوا کریں, اپنی غذا کا خیال رکھیں. اور اس میں قد بڑھنے کے حوالے سے میں کل بھی ایک کالر تھی شاید میرے سے بتا رہا تھا میں انہیں کہ نیند کا ہونا پورا ہونا بہت ضروری ہے, اور اسی طرح ایکسرسائز کا ہونا ضروری ہے. نیند کا پورا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ نیند لیتے ہیں تو کچھ ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں آپ کی باڈی سے جو کہ آپ کی بڑھوتری میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. جب آپ نیند نہیں لیں گے تو ہارمونز آپ کی باڈی میں نہیں ہوں گے پیدا, تو اس وقت پھر کیا ہوگا کہ آپ کا قد چھوٹا رہنا شروع ہو جائے گا. تو نیند پوری, ایکسرسائز اور غذا. اجوا کھجور بلیسنگ ایک مکمل فوڈ سپلیمنٹ ہے, آپ اس کو لیجئے, اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کے قد میں اضافہ ہوگا. انیلا تھی ہمارے ساتھ کالر حیدرآباد سے. بال سفید ہونے کے حوالے سے اصیل 6 ہیئر آئل کا استعمال کریں. اصیل 6 ہیئر آئل روزانہ لے کے رات کو یا 1-2 دن کا وقفہ بھی کر سکتے ہیں آپ, بالوں کی جڑوں میں لگائیں, اور ساتھ میں کھانے کے لیے ایک بہت اچھا سا نسخہ بتا دیتا ہوں, آسان نسخہ, وہ استعمال کیجئے. مربع آملہ 1 عدد, چاندی کا ورق 1 عدد اور 7 بادام روزانہ شام 5 بجے اپنی بہن کو دے دیا کریں, وہ کھا لیا کریں شام کو. مربے کو آپ نے دھو لینا ہے, اور یہ باقی اصیل 6 ہیئر آئل کا استعمال کیجئے. انشاءاللہ اس سے آپ کی بہن کے بال جو ہیں وہ سفید سے سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے, چونکہ ابھی ان کی عمر کم. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. جی بولیے. وعلیکم السلام. میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں, میرا نام مسز فیاض ہے. مسز جی ہیلو. جی مسز فیاض. ہلو. جی کال ڈراپ ہوگی, کالر تھی ہمارے ساتھ, کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ناظرین, آج ہم دعا کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو دعا اور صحت. جس طرح میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا دعا کا, استغفار کا, حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا, اسی طرح میرے اپنے بھی بہت سے ایسے میں نے اپنے دیکھے ہیں, تجربات میں بھی چیزیں شامل ہیں کہ جہاں پہ دوا جو ہے وہ اتنا کام نہیں کر رہی, وہاں پہ دعا بہت زیادہ کام کر رہی ہے. اور دعا تو جو ہے, دعا کو تو ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے, کیونکہ ہم محتاج ہیں. انسان کو دیکھا جائے تو انسان بنیادی طور کے اوپر بہت محتاج ہے. ایک کھانے کا لقمہ آپ لیتے ہیں, آپ کے اختیار میں اتنا ہے کہ آپ نے اس کو چبایا اور یہاں تک لے گئے, نکلے. یہاں پہ 2 نالیاں ہوتی ہیں, ایک سانس کی اور غذا کی. اب آپ کے اختیار میں آگے نہیں ہے کہ یہ غذا سانس کی نالی میں جائے گی یا کھانے کی نالی میں, یہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے ہی وہ غذا کی نالی میں جاتی ہے, ہمارا اتنا سا اختیار ہے. تو ہم تو ایک ایک سانس کے محتاج ہیں اپنے رب کے. اس لیے دعا کی اگر دیکھا جائے تو اسلام میں بہت تلقین کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے حوالے سے بہت تلقین کی ہے. اور دعا کا ایک واقعہ کیا, یہ ایک معجزہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک جنگ بدر کو آپ لے لیجئے کہ ایک طرف باقاعدہ تربیت یافتہ فوج اور ہر قسم کی اس وقت کے زمانے کے مطابق اسلحے سے لیس, اور ایک طرف 313 نہتے جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے, بلکہ بعض ایسے بھی تھے جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی. اور یہ دعا کا ہی اثر تھا کہ دنیا کی تاریخ گواہ اس بات کی کہ ان 313 نے ان 1000 فوج کے لشکر کو, جو کہ اس وقت کے زمانے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت مانا ہوا تھا اور تربیت یافتہ لوگ تھے, ان کو شکست دے دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی جس کا نتیجہ جو ہے اس وقت بدر کے میدان میں جو ہے وہ سامنے ظاہر ہوا. تو دعا کے حوالے سے اور بھی ایک ارشاد باری تعالیٰ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے, کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 62. ناظرین, وقت ہوا وقفے کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. وقفے کے دوران کالر تھی میرے ساتھ مسز ریاض صاحبہ. بیٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ آپ کی بیٹی کو جو ہے سسٹ بھی ہے اور اس کے بعد بچی کی چین کے نیچے بال آنا شروع ہو گئے ہیں اور ساتھ میں دانے بھی نکل رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب سسٹ پیدا ہو جاتی ہے, پولیسسٹک اوورین سنڈروم ہم اس کو کہتے ہیں اپنی طبی زبان میں,
تو اس وقت کچھ ایسے ہارمونز جو کہ مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں وہ موجود تو ہوتے ہیں خواتین میں بھی، لیکن نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. جب یہ پرابلم ہوتی ہے سسٹ کی تو اس وقت پھر وہ زیادہ مقدار میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کے اندر بھی یہ کچھ چینج آ جاتی ہے. ان میں کچھ ایسی آتے ہیں جیسے مردانہ عادات بھی آ جاتی ہیں. اس کے بعد بال چہرے کے اوپر چن کے نیچے آ جانا یا اور گالوں پہ یا ہاتھوں پہ، تو یہ اس کی وجہ ہوتی ہے. اس کا آپ علاج کیجیے انشاءاللہ. جب آپ اس کا علاج کریں گے تو بچی کے غیر ضروری بال جو ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے. نسخہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کیجئے. زیتون کا تیل 60 ml اور ہلدی کا ایک ٹکڑا 1 انچ کا آپ نے لینا ہے. ثابت ہلدی لیجئے، پیسی ہوئی کبھی نہیں آپ نے استعمال کرنی. زیتون کے آئل میں 5 منٹ تک آپ اس کو ہلکی آنچ پہ جلا لیں. اس کے بعد آپ چھان کے رکھ لیجئے، ہلدی کو نکال دیں. 1 ٹی اسپون رات کو سوتے وقت بچی کو دے دیا کریں. اور ساتھ میں بالوں کے لیے جہاں پہ غیر ضروری بال ہیں بچی کے چن کے نیچے، وہاں سے ان کو ویکس کریں. ویکس کرنے کے بعد کشت شیریں 25 گرام، اجوائن خراسانی 25 گرام اور سمندر سوک 25 گرام، تینوں چیزوں کو باریک پیس کے آپ پاؤڈر رکھ لیں. کپڑ چھان اس کو کر لینا ہے. پانی لے کے حسب ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہے پاؤڈر کی لے کے اس میں ہلکا سا پانی شامل کر کے پیسٹ تیار کر کے جہاں سے آپ نے بال ویکس کیے وہاں آپ اس کو لگا دیا کریں. انشاءاللہ وہاں سے جو ہے جب بالوں کا فولیکل وہاں سے نکل جاتا ہے آپ لگا دیں گے، مسام بند ہو جائیں گے، بال نہیں دوبارہ آئیں گے. لیکن دوبارہ پھر اور کسی جگہ پہ نمودار ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں. ساتھ میں آپ اس کو کیجیے گا تاکہ اصل سبب دور ہو، بچی کی سسٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور بچی کے ہارمونز بھی بالکل ٹھیک ہوں گے، بال نہیں آئیں گے. دانے نکلنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ تو آئلی سکن والے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں دانے بہت زیادہ نکلتے ہیں. انہیں چکنائی والی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. تلی ہوئی چیزیں، تیز مرچ مسالے اگر وہ کم کر دیں، پانی کا استعمال زیادہ بڑھا دیں اور تازہ پھلوں کا رس زیادہ استعمال کریں تو ان کے دانے ختم ہو سکتے ہیں خود بخود. لیکن ساتھ میں آپ نسخہ نوٹ کر لیجیے گا. چرائتا نیپالی آپ نے لے لینا ہے 5 گرام اور اناب 5 عدد. اناب کو آپ نے توڑ لینا اور اس میں شامل کر دیجئے. 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور شام کو آپ بچی کو پلا دیا کریں شام 5 بجے. تو اس سے انشاءاللہ بچی کے دانے ٹھیک ہو جائیں گے. بیٹے کے لیے آپ نے کہا اس کو پیٹ میں بہت زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے، بچے کی عمر بہت چھوٹی ہے، اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے. پودینہ 50 گرام، سونٹ 25 گرام، اجوائن دیسی 50 گرام، سونف 50 گرام، زیرہ سیاہ 50 گرام. تمام چیزوں کو باریک پیس لیں اور اس میں 25 گرام کالا نمک بھی شامل کر دیجئے. 1 سے 2 چٹکی دوپہر کھانا کھانے کے بعد دیں. بچے کو ایسی چیزیں بالکل نہ دیں جن سے قبض پیدا ہوتی ہو، کیونکہ قبض کی وجہ سے بھی گیس بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے آج دعا کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک تمہارا رب بڑا حیادار بزرگی والا ہے، وہ اپنے بندے کے اپنی جانب اٹھنے والے ہاتھ خالی لوٹا دینے سے شرماتا ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1488. ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے بہت ہی حیادار ہے. جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ ان کو خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ ہوتا یہ ہے بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم چونکہ انسان کو دیکھا جائے فطرتاً بہت جلد باز ثابت ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر کام جلدی جلدی ہو جائے اور جلدی میں بعض اوقات ہم اپنے کام خراب بھی کر لیتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ادھر سے دعا کی اور ہم کہتے ہیں کہ فوراً قبول ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں، وہ قبول نہیں ہوتی. قبول سے مراد یہ نہیں کہ وہ پوری نہیں ہوتی، بلکہ ہماری اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا. بحیثیت مسلمان میرا اور آپ سب کا یہ ایمان ہے کہ وہ سٹور کر لی جاتی ہیں. یا تو وہ دعا ہماری کسی اور وقت قبول ہو جائے، پوری کر دی جاتی ہے، یا پھر اس دعا کو ہمارے لیے اگلے جہان قیامت کے روز کے لیے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، تو اس وقت اسے پورا کر دیا جاتا ہے. کیونکہ میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی مانگی دعا کو رد نہیں کرتا جس کلمے کی برکت سے. تو ہمیں جلد باز نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جو دعا ہمارے حق میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے. اس کی ایک مثال میں دینا چاہوں گا آپ کو، جو میں نے بتایا نا کہ ہم جلد باز ہیں اور ہمیں بعض ایسی چیزیں ہم مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی اور ہم کہتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے، لیکن رب جانتا ہے کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیں وہ اس وقت نہیں دیتا، وہ چیز ہمیں عطا کرتا ہے اس دعا کے بدلے جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. ایک چھوٹا بچہ، معصوم بچہ جس نے ابھی گھٹنوں کے بل چلنا سیکھا ہے، بچوں کو سرخ رنگ بہت پیارا لگتا ہے. اب آپ دیکھیں بچہ تمیز نہیں کر سکتا، ابھی اس کی اتنی سینس نہیں ہے. سرخ رنگ کا انگارہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، آگ کا دہکتا ہوا، بچہ اس کی طرف لپکے گا، اس کو پکڑے گا.
اب بچے کی ماں دیکھ رہی ہے، کیونکہ بچے کی ماں سمجھدار، اس کو پتہ ہے کہ یہ آگ ہے، میرا بچہ اگر اس آگ کو پکڑے گا اس کے ہاتھ جل جائیں گے، منہ میں ڈالے گا اس کے ہونٹ جل جائیں گے. ماں بچے کو روکتی ہے، بچہ دوبارہ لپکتا ہے اس کی طرف، ماں پھر بھی روکتی ہے، یہاں تک کہ پیار سے ماں ایک آدھ چپت بھی لگا دیتی ہے بچے کو کہ نہیں یہ نہیں لینا. کیوں کہ ماں کو پتہ ہے، لیکن بچے کو نہیں پتہ. ایسے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بہتر ہے. تو ہمیشہ رب کی رضا میں رہنا چاہیے، دعا یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں دے، ہم تیری رضا میں راضی ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہلو جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں شائستہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی شائستہ صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سر میری امی کی عمر 80 سال ہے، مگر اس کی یادداشت کمزور ہو چکی ہے، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں پہچانتی کبھی. 80 سال؟ جی بولیے. اور کپڑے وغیرہ یہ باندھ کے رکھتی ہے، کہتی ہے یہ سارے میرے ہیں، یا کوئی اٹھا کے لے جائے گا. ہم لوگ بہت پریشان ہیں، دماغ کا کافی علاج کرایا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. چلیے ٹھیک ہے. شائستہ بی بی آپ میرے ساتھ رہیے، میں آپ کو بہت اچھا نسخہ بتا دیتا ہوں، آپ استعمال کروائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سدرا راولپنڈی سے بول رہی ہوں. جی سدرا آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے نا فیس پہ اور باڈی پہ نا وائٹ اسپاٹس ہو گئے ہیں، تو وہ پھل بیری کے ہیں، تو وہ میں نے چیک کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنی عمر بتائیے. میری عمر 31 ہے، 31. ٹھیک ہے، اور مرض کب سٹارٹ ہوا تھا؟ یہ 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال سے شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی فیملی میں نے تھائرائڈ کے بھی میں نے ٹیسٹ کروائے تھے، تو اس میں تھائرائڈ کا بھی تھوڑا ایشو ہے. چلیے ٹھیک ہے. سدرا آپ کی کال کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ رہیے گا. کالر تھی ہمارے ساتھ شائستہ صاحبہ حیدرآباد سے. والدہ کی عمر 80 سال. یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بالکل بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو یا اور کوئی بزرگ ہو، بچوں جیسی کچھ عادات آ جاتی ہیں. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی والدوں کو آپ روزانہ صبح آدھا چمچ چائے والا اجوا کھجور بلیسنگ کا استعمال کرائیں، اور 1 عدد مغز اخروٹ، اگر دانت تو نہیں ہوں گے آپ مغز اخروٹ کو پیس کے اسی چمچ میں اجوا کھجور میں شامل کر کے آپ روزانہ دے دیا کریں ناشتے سے پہلے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ ان میں کافی چینج آنا شروع ہو جائے گی. کالر تھی سدرا صاحبہ ہمارے ساتھ راولپنڈی سے پھل بیری کے حوالے سے. نسخہ نوٹ کیجئے. نیم کے پتے 25 گرام، نیم کا پھل 25 گرام، نیم کا چھلکا 25 گرام، نیم کی پھلی 25 گرام. ان تمام چیزوں کو اچھی طرح صاف کر کے اپنے باریک پیس لینا ہے. 1 سے 2 چٹکی صبح اور شام آپ استعمال کیا کریں. اس کے بعد بابچی لے لیں. بابچی اس مرض کے لیے بہت ہی طب کی مانی ہوئی دوا. بابچی کا آدھا چمچ چائے والا یا 1 ٹی اسپون آپ لے لیا کریں روزانہ، رات کو پانی میں بھگو دیں. صبح آپ اس کو چھان لیجئے، اور اس کے بعد جو بیج آپ کے پاس بچ رہے ہیں ان کو آپ نے پیس لینا ہے، باریک پیس لیجئے گا. اور اس کو جو پسے ہوئے بیج ہیں اس کو پیسٹ کو آپ نے جہاں جہاں آپ کے سفید داغ نمودار ہو رہے ہیں، ہاتھوں پہ، چہرے پہ یا جسم پہ آپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ دن کو نہیں کر سکتے، دن میں کام کاج کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو دن کو بھگو دیا کریں، رات کو آپ پی لیا کریں اسے پانی کو، اور باقی جو بابچی آپ کے پاس بچ رہے اس کو آپ نے پیس کے اپنے داغوں کے اوپر لگا دینا. اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا ہوگی. کھانے میں گرم اشیاء کا استعمال بالکل بند کر دیجئے گا، اور تلی ہوئی چیزوں کا بھی استعمال نہیں کیجیے گا. پانی کا استعمال، تازہ پھلوں کا رس ضرور لیجیے گا، اور دعا بھی ساتھ میں کیجیے گا، کیونکہ شافی مطلق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہی شفا دیتا ہے. جی ناظرین، ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے، ان کے سامنے کسی بچھو نے ڈنگ مار لیا کسی کو، تو انہوں نے بچھو کے ڈنگ سے تڑپنے والے پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر اسے تسکین مہیا کی. اسی طرح قرآن و حدیث میں موجود مسنون دعائیں مختلف بیماریوں اور تکالیف سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہیں. علاج معالجے کے لیے ان دعاؤں کا پڑھنا بھی مفید ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دعاؤں کے پڑھنے والا اجر و ثواب کا مستحق بھی قرار پاتا ہے، کیونکہ جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ سے تو آپ کی دعا بھی پوری ہو جاتی ہے، آپ کو وہ تسکین مل جاتی ہے، آپ کا مرض دور ہو جاتا ہے، آپ کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں، آپ کو راحت ملتی ہے، آپ کو عافیت ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن کریم کی مسنون دعائیں پڑھنے سے آپ کو ثواب بھی ملتا ہے. یعنی آپ کو
دوہرا جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے. 2 فائدے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی تکلیف بھی دور اور آپ کو ثواب بھی مل گیا. تو اس لیے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کو کبھی نہ چھوڑیں. دعا جو ہے اس کو آپ خدا نخواستہ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر دعا آپ کے کام آتی ہے, کیونکہ آخر کار ہر کام کرنا جو ہے وہ اللہ کی ذات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سے مانگتے رہا کریں, اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل تک کے لیے اپنے میزبان پروفیسر حکیم طارق احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا میزبان پروفیسر حکیم طارق احمد حاضر خدمت ہے. آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں, دیکھا جائے تو اہمیت کے حوالے سے بہت ہی اہم موضوع ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے دعا اور صحت. ہر مسلمان کا یہ یقین کامل ہے کہ دعا جو ہے وہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا نہ صرف ہمارے لیے عافیت کا باعث اس دنیا میں بنتی ہے, بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے عافیت کا باعث بنتی ہے. آج ہم اس سے متعلق بات کریں گے کہ سب سے پہلے بات کریں گے کہ دعا ہے کیا. اگر دیکھا جائے تو ہماری اپنی زبان اردو میں دعا کہتے ہیں مانگنے کو. جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی حاجت کے متعلق دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی کا سوال کرتے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, خواہ وہ ہماری صحت سے متعلق ہو یا ہمارے کسی اور معاملے سے متعلق ہو. عربی میں کہتے ہیں دعا پکارنے کو. ناظرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی ایک پہلو ایسا نہیں ہے خالی آپ کو نظر آتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا نہ مانگی ہو. اور اگر دیکھا جائے تو آخری وقت میں بھی آپ کے لبوں کے اوپر اپنی امتی کے لیے دعا تھی کہ اللہ پاک میری امت کو بخش دے. دعا نہ صرف ہمیں جسمانی جو ہمارے تکالیف ہیں ان کو دور کرتی ہے, بلکہ ہمارے دنیا کے تمام معاملات ہمارے معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے معاشی بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہیں جن کو حل کر دیتی ہے. دعا جو ہے وہ, اگر میں یہ کہوں کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے تو غلط نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز بھی جگہ جگہ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں, دعا کر رہے ہوتے ہیں. اگر سورہ فاتحہ کو دیکھا جائے تو کہ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم انسان جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک ایک لمحہ یعنی اس کی ایک ایک سانس جو ہے وہی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. حکم ربی ہوگا تو اس کو سانس آئے گی, ورنہ دوسری سانس اس کو نہیں آ سکتی. بہت سے ایسے کیس میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں, اپنے سے طب کی فیلڈ میں, کہ جہاں پہ دنیا کی تمام ادویات ناکام ہو گئی ہیں, فیل ہو گئی ہیں, دنیا کے بہت بڑے بڑے معالج انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, اٹھا دیے ہیں کہ اب ہمارے بس میں بات نہیں آئی, وہاں پہ دعا کو میں نے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, کہ دعا وہاں پہ کام آئی ہے, اور دعا سے مریض جو ہے وہ شفا یاب بھی ہوا اور مکمل صحت مند بھی ہو گیا, جس کو تمام معالجوں نے کہہ دیا تھا کہ اب اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. تو ناظرین, اپنی تمام آپ جو دنیاوی اپنے وسائل
جتنے بھی مادی وسائل ہیں ان کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کریں دعا کو، کیونکہ دعا ہی ہے جو ہمیں تمام بلاؤں، مصیبتوں سے اور بیماریوں سے نجات دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت کا سرچشمہ آیا ہے اور اس میں سینہ کے اندر پائے جانے والے امراض سے شفا ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے سیدھے راستے کی نشاندہی کرتا ہے اور ایمان اور یقین رکھنے والوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57۔ قرآن کریم جہاں ہمارے سینے کے امراض کو دور کرتا ہے، یعنی ہمارے وسواس کو دور کرتا ہے، وہاں پہ ہمارے جسمانی امراض کو بھی دور کرتا ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو کچھ ایسے واقعات آئیں گے جو میں بتاؤں گا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے، اس کا دم کرنے سے کئی مریض ٹھیک ہوئے، اور قرآن کریم کی بہت سی مختلف آیات جو ہیں ان کے پڑھنے سے بہت سے لوگ جو ہیں شفا یاب ہوئے ہیں۔ لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج میری کال میں لیا، میں نے شگفتہ بول رہی ہوں راولپنڈی سے۔ بات یہ ہے کہ میری بانجی جو ہے نا، اس کو بیچاری کو اس کا کان سے پیپ آ رہی ہے۔ پہلے اس کو ویسے نزلہ زکام بھی رہتا تھا، اور اب اس کو کان میں بہت سخت درد ہوا ہے، اور سر میں بھی درد ہوتا ہے، اور کان سے پیپ آ رہی ہے، اور کان بالکل اتنے اس طرح سن بھی نہیں سکتی، اور شان شان کی آواز آتی ہے۔ آپ مجھے اپنی بچی کی عمر بتائیے۔ میرا بھانجا جو ہے نا، اس کو بواسیر ہے، خونی بواسیر، وہ بھی بیچارہ بالکل بہت دوائیاں کیا، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ مجھے بچی کی عمر بتائیے اور بچے کی عمر بتائیے، دونوں کی۔ بچے کی عمر ہے 26 اور بچی کی عمر ہے 31۔ آپ راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں راولپنڈی سے بات بہت کر رہی ہوں، شکریہ میں پہلے بھی کال کرتی رہتی ہوں۔ جی بہت شکریہ شگفتہ صاحب آپ کی کال کا، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صوبیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی صوبیہ بی بی، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ لیکن صاحب میں نے آپ کو کال کی تھی 1 مہینہ پہلے تقریباً نا، تو آپ نے مجھے لکوریے کا اور قبض کا نسخہ میں نے پوچھا تھا۔ جی جی تو ایک قبض کے لیے آپ نے سکمونیا، گلقند اور بادام والا نسخہ بتایا جی تھا۔ بادام کا تیل بتایا تھا میں نے، بادام روغن۔ بالکل۔ اور ایک آپ نے بتایا تھا لکوریے کے لیے انار کا چھلکا اور مصری۔ یہ دونوں میں نے بنائے ہیں اسی طریقے سے آپ نے بتائے تھے، استعمال بھی کیے ہیں، اور کچھ خاص لکوریے کا تو بالکل اس کا فرق نہیں پڑا، الٹا اس کے ساتھ نا مجھے وہ جسم پہ خشکی ہو گئی تھی اور بہت خارش ہونی شروع ہو گئی تھی۔ پھر میں نے 2 ہفتے استعمال کیا، چھوڑ دیے ہیں دونوں۔ ٹھیک ہے۔ قبض کا بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑا، میں روزانہ رات میں نے 2 چمچ بھی لیے ہیں۔ ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے صوبیہ صاحبہ، آپ کی کال کا بہت شکریہ۔ میں آپ کو دوبارہ نسخہ بتا دیتا ہوں۔ کالر تھی ہمارے ساتھ شگفتہ صاحبہ راولپنڈی سے۔ کان سے پیپ آنا یا کان میں آوازیں آنا یا کان میں خارش کا ہونا، بعض اوقات اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی وہ ہوتی ہے دائمی نزلہ زکام۔ اگر کسی کو، بچے کو یا بچی کو دائمی نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کے کان میں پس بھی آتی ہے، کان میں خارش بھی ہوتی ہے، انفیکشن ہے۔ اس کے لیے آپ بچے نسخہ نوٹ کر لیجیے۔ بچی کو آپ نے دے دینا استوخدوس 50 گرام، بادرنج بویا 50 گرام، خشک دھنیا 25 گرام اور کالی مرچ 10 گرام۔ تمام چیزوں کو باریک پیس لیں اور 1 سے 2 چٹکی صبح 10 بجے، شام 5 بجے دیا کریں۔ بچے کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیں بواسیر کے لیے: رسوت 50 گرام، چھلکا ریٹھا 50 گرام، مولی کے بیج 50 گرام، اور اس کے ساتھ آپ نے گیرو، یہ علیحدہ سے پیس کے رکھ لینا ہے۔ انجبار اور گیرو برابر وزن لے کے یہ خون کے لیے آپ نے دینا ہے، اور وہ جو تینوں دوائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ نے باریک پیس کے بواسیر کے لیے آدھا چمچ چائے والا صبح ناشتے کے بعد، آدھا رات کھانا کھانے کے بعد 1 کپ پانی کے ساتھ دے دیا کریں۔ سرخ مرچ بڑا گوشت نہ دیں۔ بچی کے کان میں ڈالنے کے لیے آپ افسنتین لے لیں۔ افسنتین کو لے کے آپ نے اس میں روغن زیتون 60 ml ہو اور 10 گرام افسنتین لے کے اس میں آپ اس کو جلا لیں، چھان کے رکھ لیجئے گا، اور 1 قطرہ آپ کان میں ڈالتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے بچی کے کان سے جو پس آتی ہے، آوازیں آتی ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔
دوسری کالر تھی ہمارے ساتھ راولپنڈی سے صوبیہ صاحبہ. آپ نے بتایا کہ آپ کو قبض کے حوالے سے بھی اور لیکوریا کے حوالے سے بھی کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا. بعض کا ایسا ہوتا ہے قبض کی دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے, میرے پاس یہاں پہ طب نبوی سینٹر پہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ لے کے آئے, اور زیادہ زیادہ 1.5-2 سال اس کی عمر ہوگی. اس کی والدہ بتاتی ہیں کہ حکیم صاحب کئی دن تک بچہ کی قبض نہیں ٹھیک ہوتی, اور مختلف قسم کی جتنے بھی کراچی کے بڑے بڑے ہاسپٹل اور ڈاکٹرز ہیں ہم سب کو دکھا چکے ہیں, نیند. یہی نسخہ میں نے انہیں بتایا, الحمدللہ بچہ ٹھیک ہے, اور جتنے لوگوں کو میں نے بتایا وہ ٹھیک ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو سکمونیا میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو صحیح نہ ملا ہو. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو دوا بتا دی جاتی ہے وہ دوا چونکہ آپ کے علم میں نہیں ہوتا, آپ تو طبیب نہیں ہیں, آپ کو کچھ بھی دے دیا جاتا ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ نسخہ آپ استعمال کریں اور آپ کی قبض نہ ٹھیک ہو. یہ آج کا نہیں ہے, یہ میرا 35 سال سے تجربہ شدہ یہ نسخہ جو میں اپنے تمام ناظرین کو بتاتا آ رہا ہوں, اور جتنے میرے مریض سب کو. اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس نسخے کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پرہیز نہیں کر پا رہی, کہ آپ پراٹھا بھی استعمال کر رہی ہیں, آپ چاول بھی استعمال کر رہی ہیں, آپ گوشت زیادہ استعمال کر رہی ہیں, اور پانی کا انٹیک بہت کم کر دیے گا آپ نے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں جی آپ فائبر کا استعمال زیادہ کریں, پیشنٹ آگے بتاتا ہے جی میں نے حکیم صاحب بہت زیادہ فائبر لیا لیکن میری کانسٹیپیشن ایز اٹ از موجود ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ ساتھ میں پانی کا انٹیک کم کر دیتے ہیں. تو بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. آپ ایسا کیجئے کہ لاہور میں طب نبوی سینٹر موجود ہے, ایک دفعہ آ کے وہاں پہ اپنا چیک اپ کروا لیجئے گا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا ہوگی. لیکوریے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مرض بہت پرانا ہوتا ہے, کئی سالوں سے. کبھی میرے پاس ایسے بھی کیس سامنے آئے ہیں کہ 12-13 سال کی عمر میں بچیوں کو لیکوریا, اور ان کی 40 سال عمر ہوگی اور مسلسل اسی میں چل رہی ہیں, ٹھیک نہیں ہوا. تو 1 ماہ کی دوائی سے نہیں, آپ نسخہ دوسرا نوٹ کر لیجئے, اس کو استعمال کیجئے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا شفا ہوگی. کیکر کی پھلی 50 گرام, موسلی سمبل 50 گرام, سنگاڑا خشک 50 گرام, مصری ان سب کے برابر, آدھا چمچ چائے والا صبح اور آدھا شام استعمال کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی. وقت ہوا ہے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.